گوشت بنانے کے بعد 3 ادب بتائے. فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو عید والے دن بھی پیزا کھاتے ہیں. ایسے دوست ہیں کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں عید والے دن بھی پیزا کھاتا ہوں. بھائی اللہ کی نعمت ہے. جب خود گھر میں قربانیاں کی ہیں تو گوشت بھی کھانا چاہیے. تھوڑا کھا لیں، زیادہ نہ کھائیں، تھوڑا ضرور کھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیے تھے. 100 کی بوٹیاں دیگچے میں ڈال کر جب پکوائی تو گوشت بھی کھایا اور شوربہ پیا، اور صحابہ سے بھی کہا تم بھی کھاؤ. تو کھانا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، اور جو مانگتا نہیں ہے، شرماتا ہے لیکن آپ کے ارد گرد چکر کاٹتا رہتا ہے، آپ کو اس کی نظروں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی چاہت رکھتا ہے، ضرورت مند، اس کو بھی دو. اور جو باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹا کے بیل دے کر کہے جی بھائی جان قربانی کی ہے گوشت، تو اس کو بھی دو. تو بعد لوگ کہتے ہیں جی سارا گوشت فریج میں رکھ لیں، سارا گوشت ہی. میں نے کہا جی اتنا لالچ اچھا نہیں ہے. اللہ نے 3 حصے کیے ہیں، چلو واجب نہ کہیں لیکن اللہ نے 3 بیان تو کیے ہیں. خود بھی کھاؤ، وہ ہمسایوں کو بھی دے دو، زیرو کا ساروں کو بھی دے دو. کہتے ہیں جی ہمسائے ہمارے نان مسلم ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا آگے چلے جو مسلمانوں کو دے آؤ. جی تو دینا چاہیے بہرحال کچھ نہ کچھ گوشت. یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہوگا. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بچنا اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دینا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. اور یہ مستقل جس کی کیفیت ہوگی اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. ٹھیک ہے. بلکہ شروع میں قرآن پاک کے شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایمان کا ذکر بھی کیا اور ساتھ یہ کہا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں وہ متقی ہیں. تو اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ تقوی کا یہ جو بنیادی کام ہے وہ ترک کر رہا ہے. تو قربانی کی قبولیت کے لیے اس کو چاہیے کہ تقوی کے جو بنیادی مظاہر ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرے. باقی کمی کوتاہی یا غلطی بھول چول انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ واضح طور پر فاسق یا باغی ذہن نہ رکھنے والا ہو، سبمسو ہو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی طرف جھکنے والا ہو، نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرنے والا ہو، تو وہ شخص ہے متقی، اور ان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے قربانی کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ شروع کر دیا، جی. اور قربانیوں سے ہی منزلیں حاصل ہوتی ہیں. اگر کوئی مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، رفعت چاہیے، اور بالخصوص اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمتوں میں، عطاؤں میں، نعمتوں میں اور اضافہ چاہیے، تو بندے کو قربانی دینی چاہیے اور قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے. جی. قرآن کریم نے ہمیں یہ انفارم کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ تم وہ خبر کیوں نہیں پڑھتے آدم کے 2 بیٹوں کی کہ جب انہوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، اور ایک ہی قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسرے کی ہو گئی. کیوں قبول نہیں ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ قربانی کی، مال خرچ کیا، لیکن وہ دل نہیں بنایا جس دل سے، جس صفائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، اثار کے ساتھ اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اس کے اندر اس کی انا شامل تھی. پھر معاشرے میں جب یہ چیز بیٹھ جائے پھر بہت ساری چیزیں، اور یہ اکساتا کون ہے؟ شیطان اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ تو عام بندہ نہیں ہے، تو دوسروں سے برتر ہے، بہتر ہے. تیرے معاملہ، تیری عقل، تیرا شعور، جو تو بات کر دیتا ہے، جو تو نظریہ پیش کر دیتا ہے، جو تو فکر پیش کر، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ چیزیں مل ملا کے اس شخص کو اتنا دور لے گئیں کہ وہ اللہ سے دور چلا گیا. تو آغاز تو وہیں سے ہو گیا، لیکن اس قربانی کو ایک خوبصورت ترین مقام بخشا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ انہوں نے تو جذبے کی، وہ ایثار کی ایسی اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ انہوں نے کیا کہ جانور کیا چیز ہے، اپنے سگے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. ہے کو مائی کا لال کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا بیٹا بھی قربان کر دے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں اس کو باقاعدہ طور پر ایک اسلامی شعار بنا دیا کہ آؤ اس دن کو قربانیاں کریں، اس جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ ہم سے، مال تو معمولی چیز ہے، اولاد بھی مانگ لے تو ہم اس کی بارگاہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے.
جب ہم قربانی کا فلسفہ پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت جانتے ہیں، تو قربانی تو خود ہی اثار اور صبر اور تحمل اور عزیمت و استقامت کا درس دیتی ہے۔ جی ہمسایہ اور جتنے بھی مسلمان یا جو بھی آس پاس اہل ایمان کے یا انسانوں کے آباد ہیں، ان سب کے حقوق تو عام دنوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ قربانی کے موقع پر یا اسلامی جو مناسک انسان ادا کرتا ہے یا اسلامی تعلیمات کے ادا کرنے کے لیے اپنے اوقات کو مقرر کرتا ہے، ان تمام اوقات میں تمام ہمسائے جو بھی ہیں ان سب کے حقوق جو ہیں اس کا ادا کرنا زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور آ جائیں تو پورے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پیار ضرور کیا جائے، اس کے ساتھ ایک لگاؤ انسان کے ایک فطرتی طور پہ ہے۔ اس موقع پر جب یہ جانور آ جاتا ہے تو پورے گھر والے، خاص طور پر جو بچے ہیں یا جتنے بھی عز و کرب گھر میں رہتے ہیں، انہیں اس طرح کے شور و غل سے کام نہیں لینا چاہیے جس سے ہمسایوں کی جو ہے وہ سکون خراب ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سواری جب ہم جانور لے کر آتے ہیں، صاف ظاہر اس کے فضلات بھی ہوتے ہیں، اس کا گوبر بھی ہوتا ہے اور اس کا چارے کا جو بچا کچا بھی ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہاں سے صاف کرنا چاہیے۔ نہ صرف ان سے ہمسایوں کے گھر پریشانی ہو، بلکہ گزرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس گزرگاہ سے آسانی سے گزر سکیں۔